السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں وقت سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا کہ ہفتہ دن کے برابر لگے گا اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر لگے گا اور ایک سال ایک مہینے کے برابر محسوس ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کو گزرے ہوئے 6 مہینے ہو گئے۔ اب یہ 6 مہینے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ ٹائم کے اندر، وقت کے اندر برکت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ عبادتیں بالکل ہم نہ کے برابر کر پا رہے ہیں اور وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہم تیزی کے ساتھ اپنی قبر کی طرف، اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جتنی زندگی ہے اس کو دین میں لگانے کی کوشش کیجئے، اپنا فری وقت جتنا زیادہ ہو سکے عبادت میں لگانے کی کوشش کیجئے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور جیسے ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی 12 تاریخ کو حضور سے محبت کرنے والے جلوس محمدی نکالتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور حضور کی پیدائش کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہم حضور کے نام پر جلوس بھی نکالتے ہیں، گھروں میں جھنڈے بھی لگاتے ہیں اور ان کی آمد کی خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ لیکن ہم کہیں گے کہ ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد ایک کام ایسا ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، کیونکہ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اس مہینے میں جلوس نکالنا ہے، جھنڈے لگانا ہے، بہترین سے بہترین نعتیں سننی ہے۔ لیکن ہم عاشق رسول کا صرف یہی کام نہیں ہے بلکہ ایک اور بھی ہماری ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کو ہم بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ نعتیں بجانا، جلوس نکالنا یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، تمام پیغمبروں کے سردار، دنیا کی تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اپنی امت کے لیے راتوں کو رونے والے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے، ایک ایک امتی کے لیے جنت کی فکر کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، خاص طور پر ان کی پیدائش کب ہوئی، حضور پیدا کیسے ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پیدائش سے پہلے کیا کیا واقعات پیش آئے اور پیدائش کے بعد کیا کیا عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوئے، حضور کا بچپن کیسا تھا، حضور کی جوانی کیسی تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جو اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو اس کے بعد کی زندگی کیسی تھی۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم عاشق رسول جلوس تو مناتے ہیں، اپنے گھروں میں جھنڈے تو لگاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی خبر ہمارے پاس ہے، ہم ایک ایک ایکٹر کے بارے میں جانتے ہیں، ہم ایک ایک کرکٹر کے بارے میں جانتے ہیں، ہم پولیٹکس کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہمیں پتہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جلوس ہم نکال رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی نہیں منائیں گے تو پھر کس کی خوشی منائیں گے؟ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں منائیں گے تو پھر کس کی خوشی منائیں گے؟ جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی، جن کے صدقے میں ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے، جن کے صدقے میں ہمیں کھانے کے لیے کھانا ملتا ہے، پینے کے لیے پانی ملتا ہے، ان کی آمد کی خوشی نہیں منائیں گے تو پھر بتائیں کس کی خوشی منائیں گے؟ یقینی طور پر آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی جائے گی، لیکن ان تمام کام کے ساتھ ہماری ذمہ داری صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ہم ایک عاشق رسول ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور کی زندگی کے بارے میں جانیں، ان کے چلنے پھرنے کے طریقے کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو، ان کے سونے جاگنے کے طریقے کو، ان
ان کے کھانے پینے کے طریقے کو ہم جانیں, حضور کی زندگی کیسی تھی اس کو جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم عاشق رسول ہو کر اگر ہمارے بھائیوں کو یہ پوچھ دیا جائے کہ ہمارے نبی کا اصل نام کیا ہے, ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کتنے سال میں کیا, ہمارے نبی کی امی کا نام کیا ہے, ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. حالانکہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں. اس لیے آپ سے اس مبارک مہینے میں ایک گزارش کرتا ہوں, میرے بھائی آپ ربیع الاول میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں. جلوس نکال رہے ہیں بالکل نکالیں, جھنڈے لگا رہے ہیں بالکل لگائیں, لیکن ان سب کام کے ساتھ ساتھ حضور کی زندگی کو پڑھیں. آپ کو پتہ ہے کئی بڑے بڑے غیر مسلم جو کبھی اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے, لیکن جب انہوں نے حضور کی زندگی کو پڑھا تو وہ اسلام کے دیوانے ہو گئے. آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا The 100. یہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کو لکھنے والا ایک کرسچن آدمی ہے. اس شخص نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے 100 سب سے بڑے بڑے عظیم لوگوں کے بارے میں لکھا, ان کی زندگی کے بارے میں لکھا. اور سب سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جب انہوں نے سب سے پہلا نام لکھا, ان 100 لوگوں میں نمبر 1 پر جن کا نام لکھا وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اس نے حضور کی زندگی کو اچھی طریقے سے پڑھا اور پھر حضور کی زندگی کو پڑھنے کے بعد حضور کا دیوانہ ہو گیا اور کہا کہ اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے نام پر جلوس نکالتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں, لیکن حضور کی زندگی کو ہم نہیں پڑھتے. ہمیں نہیں پتا کہ حضور نے کتنی جنگوں میں شرکت فرمائی, ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کی مکی زندگی کیسی تھی, حضور کی مدنی زندگی کیسی تھی. ہم عاشق رسول ہو کر ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے, حضور کا بچپنا کیسے گزرا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو پتا ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ ایک طرف خوشیاں ضرور منائیں, گھروں میں جھنڈے ضرور لگائیں, جلوس میں شامل ضرور ہوں, لیکن دوسری طرف آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھیں. اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ یوٹیوب پر کسی معتبر عالم دین کا بیان ضرور سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ سنیے, کیونکہ ہم میلاد تو مناتے ہیں, حضور کے تشریف لانے کی خوشی تو مناتے ہیں, لیکن نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا, اور جو اللہ کے نبی کو پسند تھا وہی ہم اپنی پسند بنا لیں. اس لیے آج سے اپنا ایک معمول بنا لیں کہ جب تک ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پاس ہے, روزانہ 2 سے 3 صفحہ یا 3 سے 4 صفحہ پڑھنے کے برابر اپنا وقت نکالیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. اور اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو حضور کی زندگی کے بارے میں یوٹیوب میں جا کر کسی معتبر عالم دین کا بیان ضرور سنیں گے, کیونکہ حضور کی زندگی کو جب ہم سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہماری زندگی خود بخود سدھر جائے گی. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.